بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ انسان کو جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، اس کی ذات پہ توکل کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ کی ذات سے وہ ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ تو تقوی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی کے بالکل بھی قریب نہ جائے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور ناشکری نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ بندہ متقی ہے، اب اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا بھی رہے، ایسا تقوی اختیار کرے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے اور نیکیوں کی طرف راغب رہے۔ جب بندہ نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو وہی انسان متقی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، متقین کو دوست بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جن بندوں سے اللہ تعالیٰ خود محبت کر رہا ہو، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اس کے تحت ایک واقعہ بھی نقل کیا، اور یہی واقعہ اسی آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے کہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا اور گھر کے اندر بھی فقر و فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے کو تم اپنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وظیفہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ تم پڑھتے رہو۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب حضرت مالک بن عوف کتنے پریشان تھے، ایک تو بیٹا مشرکین کی قید میں تھا، اور دوسرا یہ کہ فقر و فاقہ بھی بہت زیادہ ہے، حالات بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر گئے، اپنی گھر والے کو بھی یہی وظیفہ ارشاد فرمایا، خود بھی پڑھنا شروع کر دیا اور گھر والے نے بھی وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحات گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جا کر دروازہ کھولا تو حضرت مالک بن عوف کا بیٹا مشرکین کی قید سے واپس لوٹ کر گھر آ چکا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بیٹا تو بڑی بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، تو وہاں سے کیسے نکل آیا، اور وہاں پر بڑے پہرے دار تھے، تو ان سب سے کیسے نجات حاصل کر کے گھر پہنچ گیا؟ اب یہ بیٹا حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ ابا جان، میں وہاں پر بالکل جکڑا ہوا تھا، مجھے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، پہرے دار بھی اس حویلی کے اندر بہت زیادہ تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، سب کو نیند آ گئی، اور جب میں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو ساری بیڑیاں کھل گئی، مجھے موقع مل گیا اور وہاں سے میں کوچ کر آیا، اور جب میں حویلی سے باہر نکل رہا تھا
میرے ساتھ کثیر تعداد میں جانور بھی آ گئے۔ بعض نے لکھا کہ 4000 بکریاں ساتھ آئیں، بعض نے یہ بھی روایت لکھی ہے کہ آپ کے ساتھ 100 اونٹ بھی آ گئے۔ اب یہ حضرت مالک بن عوف بڑے حیران ہوئے کہ میرا بیٹا ایک تو مشرکین کے قید سے آزاد ہو گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال عطا فرما دیا۔ بڑا تعجب ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگے کہ مسئلہ تو پوچھا جائے کہ یہ 4000 بکریاں ہمارے استعمال میں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، کیونکہ یہ مشرکین کی طرف سے مال آیا ہے مال غنیمت کے طور پر، کیونکہ ہمارا بیٹا آ گیا اور مال خود بخود پیچھے آ گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ مالک بن عوف دیکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے تیرا بیٹا بھی واپس کروا دیا اور تجھے کثیر تعداد میں مال بھی عطا فرما دیا، جو مال تیرے لیے استعمال کرنا بالکل بھی جائز ہے۔ اس سے پتہ چلا جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، مشکل سے بھی نکل جاتا ہے، مصیبت سے بھی نکل جاتا ہے۔ پھر آگے اسی آیہ کریمہ کے متصلاً ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے چاہے دینی معاملات ہوں چاہے دنیاوی معاملات ہوں، ہر معاملے کے اندر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور بھروسے کا حکم قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ دیا گیا۔ توکل کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو بس پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اچھا توکل کریں گے تو کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ توکل کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے، رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میری ذات پر تم بھروسہ کرو، میری ذات پر توکل کرو۔ جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی ذات پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں، بھروسہ رکھتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ایسے کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر رزق ایسے عطا فرماتا ہے جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب پرندے صبح جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں بالکل بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے، لیکن جب شام کو واپس لوٹ کر آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض پرندے تو اپنے بچوں کے لیے بھی راشن لے کر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے رزق عطا فرما رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، کیونکہ پرندوں کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس فیکٹری کے اندر جا کر کام کرنا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہم نے کس آفس میں جانا ہے، کس فیکٹری کے اندر جا کر کام کرنا ہے، یا ہم نے کہاں سے مال خریدنا ہے اور کہاں جا کر مال کو سپلائی کرنا ہے، یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں، بس اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ جس رب نے کل کھلایا تھا وہ آج بھی کھلانے پر قادر ہے۔ اور توکل کی مثال علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر توکل سیکھنا ہے، بھروسہ سیکھنا ہے تو ایک مرغی سے سیکھ لیں کہ جب مرغی پانی پیتی ہے، پانی پینے کے بعد اپنے پاؤں کے ساتھ ہی وہ پانی سارا گرا دیتی ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے ذات پہ بھروسہ بہت زیادہ ہے، توکل بہت زیادہ ہے کہ جس رب نے اب پیاس لگنے پر پانی پلا دیا ہے، دوبارہ پیاس لگنے پر وہ دوبارہ پانی پلانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی علماء فرما رہے ہیں اگر توکل سیکھنا ہے تو مرغی سے بھی سیکھ لیا جائے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب جانوروں کا یہ حال ہے کہ اس حالت میں اللہ رب العالمین ان کو اتنا مال عطا فرما رہا ہے کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے،
اگر انسان اشرف المخلوقات ہے، ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، ساری کتابوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے،